بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی پیارے بچے خیریت سے ہوں گے اور شوق سے ہماری کہانیاں سن رہے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی، ہدہد کی کہانی، قرآنی کہانی۔ ہدہد بہت خوش تھا کیونکہ وہ پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک میسنجر تھا۔ جناب سلیمان علیہ السلام جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں انسانوں کے علاوہ جانور بھی تھے اور ان کے بہت سے کام کیا کرتے تھے۔ ہدہد بھی ہر دن شہر سے باہر جاتا تھا اور جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے باہر کی نئی اور تازہ خبریں لے کر آیا کرتا تھا۔ اگر جناب سلیمان علیہ السلام کو کسی کو خط بھجوانا ہوتا تھا تو یہی ہدہد تیز اڑتا ہوا ان کا خط بھی لے جایا کرتا تھا۔ اس دن بھی ہدہد محل سے باہر گیا تاکہ پیغمبر کے لیے باہر سے کوئی نئی اور تازی خبر لے کر آئے۔ وہ اونچے آسمان میں اڑ رہا تھا اور نیچے لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ دوسرے پرندے جب ہدہد کو دیکھتے تھے تو اس سے کہتے، ہم لوگوں کا سلام بھی جناب سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دینا۔ ہدہد اپنی ہی دھن میں مگن اڑا جا رہا تھا کہ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے شہر سے کافی آگے نکل آیا ہے۔ اس نے سوچا اب واپس پلٹنا چاہیے۔ وہ واپس لوٹ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر ایک ہری بھری آبادی پر پڑی۔ ہدہد وہیں ایک پیڑ کی ڈال پر بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ جب کچھ دیر آرام کر چکا تو اس نے سوچا کیوں نہ اس ہری بھری جگہ کو ایک بار دیکھ لیا جائے کہ آخر یہاں کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اڑ گیا۔ جب اس ملک میں پہنچا تو وہ بہت حیران ہوا۔ اسے ہرے بھرے پارک، خوبصورت پیڑ، رنگ برنگے پھول، بڑے بڑے گھر، بھیڑ اور شور شرابے والے بازار نظر آئے۔ وہاں کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ جب وہاں کے پرندوں کی نظر اس ہدہد پر پڑی تو وہ سوچنے لگے کہ یہ پرندہ یہاں کہاں سے آ گیا۔ ہدہد اڑتا رہا۔ اسے شہر میں کئی جگہ عجیب عجیب طرح کے گھر نظر آئے۔ آخر میں اسے معلوم ہوا کہ اس شہر کا نام سبا ہے۔ اس شہر کے لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ہدہد جب اور آگے بڑھا تو ایک بہت بڑے محل میں گیا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی اتنا بڑا اور خوبصورت محل نہیں دیکھا تھا۔ اس محل میں ایک ملکہ راج کیا کرتی تھی۔ ہدہد اس عجیب شہر کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا کیونکہ اس شہر کے سبھی لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ہدہد خود سے بولا، کیا یہ لوگ خدا کی عبادت نہیں کرتے؟ مجھے یہ بات حضرت سلیمان کو بتانا چاہیے۔ ہدہد اپنے شہر واپس لوٹ آیا اور سیدھا محل پہنچا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر دے۔ وہ جب وہاں پہنچا تو دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے فوجی کمانڈرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے۔ اس میٹنگ میں ہدہد کا ہونا بھی بہت ضروری تھا۔ ہدہد کے نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ناراض تھے۔ انہوں نے کہا اگر ہدہد بغیر کسی وجہ کے غائب ہوا ہے تو اسے سزا دی جائے۔ ہدہد ڈرتے ڈرتے حضرت سلیمان کے پاس پہنچا اور بولا، مجھے معاف کر دیجئے کہ میں آپ کو بغیر بتائے چلا گیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اڑتے اڑتے میں ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا کہ جس کے لوگ خدا کی عبادت کی بجائے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اس طرح ہدہد نے اس ملک، وہاں کے لوگ اور وہاں کے ملکہ کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور انہوں نے اس ملک کے ملکہ کو ایک خط لکھا، اے سبا کی ملکہ، خدا پر ایمان لے آؤ اور سورج کی پوجا چھوڑ دو۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط اپنی چونچ میں دبایا اور سبا کی طرف چلا گیا۔ ملکہ بلقیس اپنے کمرے میں آرام فرما رہی تھی، تبھی ان کی نظر کھڑکی پر پڑی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کھڑکی کے پاس پہنچی اور ہدہد کی چونچ سے وہ خط لے کر کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان نبی کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط میں اپنے بارے میں بتایا تھا اور ملکہ بلقیس کے لیے لکھا تھا کہ خدا پر ایمان لے آؤ، نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ملکہ بلقیس خط کو پڑھنے کے بعد سوچ میں پڑ گئی۔ یہ ان کے لیے ایک عجیب خط تھا۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، انہیں کیا جواب دے۔ وہ ایک طاقتور ملکہ تھی اور ان کے پاس ایک بڑا اور مضبوط لشکر تھا۔ ہدہد وہیں بیٹھ گیا اور ملکہ بلقیس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو ملکہ بلقیس نے حکم دیا سبھی کمانڈرز اور وزیروں کو محل میں جمع کیا جائے۔ ملکہ بلقیس نے کہا، ایک خط آیا ہے جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کسی سلیمان نے کہلوایا ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، تم لوگ میرے خدا پر ایمان لے آؤ۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان میں سے ایک وزیر نے بولا، ہمیں انہیں کوئی قیمتی چیز تحفے میں بھجوانا چاہیے جس سے وہ ہم پر حملہ نہیں کریں
کریں گے۔ ہدہد نے جناب سلیمان علیہ السلام کو جا کر یہ خبر دے دی اور کچھ دن کے بعد ایک بڑا قافلہ بہت سارے سونے، ہیرے، قیمتی چیزوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تحفے نہیں لیے اور کہا تم لوگوں نے یہ تحفے اس لیے بھجوائے ہیں تاکہ میں تمہیں خدا کی عبادت کرنے کے لیے نہ کہوں۔ میرے خدا نے اس سے زیادہ قیمتی اور نایاب تحفے مجھے دے رکھے ہیں، انہیں میرے پاس سے لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ میری بات مان لے۔ ایک دن ہدہد بہت ہی تیزی میں حضرت سلیمان کے پاس آیا اور بولا، اے اللہ کے نبی، سبا کی ملکہ خود آپ سے ملاقات کے لیے آ رہی ہے۔ اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ کو سونے چاندی اور ہیرے اور دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدہد کی بات سن کر جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے محل میں رکھے تخت کو یہاں لے آئے؟ آصف ابن برقیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور فرمایا، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ ادھر سے سبا کی ملکہ بلقیس اپنے لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک کی طرف آئی۔ ادھر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گیا تھا۔ ملکہ بلقیس خود کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتی تھی، وہ یہ سوچتی تھی کہ کسی بھی بادشاہ کا محل ان کے محل کی طرح بڑا اور شاندار نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ملکہ بلقیس کے لیے ایک بہت بڑا اور عالیشان محل تیار کیا گیا۔ وہ محل پانی کے اوپر بنا تھا اور اس کا فرش شیشے کا تھا۔ ملکہ بلقیس جب اس محل کے اندر آئی تو ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جب وہ تخت کے پاس پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ انہی کا تخت ہے۔ یہ دیکھ کر انہیں بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے باتیں کی تو سمجھ گئی کہ یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے، ان کا خدا بہت طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ لمحوں میں اتنا عالیشان محل بنا سکتا ہے اور اتنے بڑے تخت کو ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا سکتا ہے۔ اس طرح ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے خدا پر ایمان لے آئی اور ہدہد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی، شکریہ ہدہد، تم نے ہی مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے خدا تک پہنچایا۔